بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور مت آپ نگاہوں کو پھیلائیے. مراد ہے کہ مرعوبیت کے ساتھ دیکھنا ہے یا پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنا ہے. اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس چیز کی طرف کہ جس کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا ہے ان لوگوں کو. ازواج منہم، قسم قسم کے لوگوں کو ان میں سے، یعنی کہ کافروں میں سے. اور یہ ہم نے جو فائدہ دیا ہے زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیبائش کے لیے ہے. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس دنیا میں، یا اس مال کے ساتھ ہم ان کی آزمائش کریں. تو اس کی طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ورزق ربک خیر و ابقیٰ، آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اللہ اکبر. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ حکم دیتے رہیے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بھی، بالصلاۃ، نماز کا، واصطبر علیہا، اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیے، قائم رہیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، بلکہ آپ کا رزق جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ سب کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، معنی ہے کہ والعاقبۃ المحمودۃ لأہل التقوی. العاقبۃ للتقوی یعنی کہ العاقبۃ المحمودۃ لأہل التقوی، اچھا جو انجام ہے وہ تو اہل تقوی ہی کے لیے ہے. اب زجر ہے. وقالوا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، یہ جو نبی ہیں یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے، کیوں نہیں لے آتے. ولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں آ گئی کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا. اولم تأتہم، کیا ان کے پاس نہیں آ گئی وہ واضح بینہ، اس کتاب، وہ کتاب کے جو ما فی الصحف الاولی، جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے. تو اس سے مراد قرآن ہے. تو کیا ان کے پاس قرآن آ نہیں گیا؟ تو یہاں پر وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، ادھر مراد جو ہے وہ فرمائشی معجزہ ہے، فرمائشی معجزہ. ٹھیک ہے، یہ وہ معجزہ جس کا ہم سوال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں لے کر آتا. یہ نبی جو ہے یہ وہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سب کو؟ ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ جی والسلام سر نے نشانیاں تو دکھائی ہیں نا، نشانیاں تو دکھائی ہیں، لیکن یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ نشانی کیوں نہیں دکھا رہے. ٹھیک ہے، یہ کہ آگے سورہ انبیاء کے اندر بھی یہ مضمون آئے گا، اور بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہم نے یہ چیز پڑھی ہے. ہاں، وقالوا لولا تفجر لنا من الارض ينبوعا. یہ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل نکالیے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90، سورہ اسراء 15واں پارہ. دیکھیے، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین میں ایک چشمہ پھاڑ کر دکھا دیں. او تكون لك جنة من نخيل وعنب، یا پھر آپ کو ایک باغ دے دیا جائے جس میں کھجور کے باغات بھی ہوں اور انگوروں کے باغات بھی ہوں. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اس کے درمیان سے، ان باغوں کے درمیان میں آپ جو ہے وہ نہریں جاری کر دیں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا پھر جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں اس طرح آپ ہمارے سر پر آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر گرا دیں. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر آپ ہمارے آمنے سامنے اللہ رب العزت کو اور فرشتوں کو لے آئیں. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا پھر آپ کا ایک سونے کا گھر بن جائے، یا پھر ہمیں آپ آسمان میں چڑھ کر دکھا دیں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. تو ان ساری باتوں کا ایک جواب یہ ہے کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، یہ بات پہلے ہو چکی ہے. تو بہرحال یہ مضمون جو ہے نا وہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، اور آپ لوگ ترجمے کے طالب علم ہیں، تفسیر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں، تو بعض چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ ترجمے کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے نا بعض چیزیں ان کی مشق کریں، اتنی مشق کریں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ ملکہ حاصل ہو جائے آپ کو ان چیزوں کا. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی کوئی آیت آئے تو آپ کو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں اس مضمون کی جو دیگر آیات ہیں قرآن مجید میں وہ مستحضر ہو جانی چاہیے. کہیں پر کوئی آیت آئے، آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہوئی ہے، یہ بات جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہوئی ہے، یہ بات سورہ مریم کے اندر بھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ کے اندر یہ بات جو ہے یہ فلاں جگہ پر یہ بات آئی ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی سر، آ رہی ہے جی سمجھ. سر. ہاں، جی سر. یہ والا ملکہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے اگر آپ واقعی قرآن مجید کے سنجیدہ طالب علم ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ مطلب اس کے لیے جو ہے وہ مجاہدہ چاہیے ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق ہو، اگرچہ آپ حافظ نہ بھی ہوں. اگر حافظ ہیں تو پھر تو نور علی نور ہے. اگر آپ حافظ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ آپ اتنی کثرت سے اس کی تلاوت کریں کہ آپ کو کم از کم اس کے مضامین جو ہے ان کا استحضار ہو. ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ کو مضامین کا استحضار ہو، پھر جب آپ تفسیر پڑھیں تو آپ ہر آیت جو ہے، ہر مضمون جو ہے، ہر مضمون، اس مضمون جیسی جو آیات، ایک جیسے مضامین جہاں جہاں پر گزرے ہوں گے وہ آپ کے ذہن میں پھر چیزیں جو ہے وہ مرتب ہونے لگ جائیں گی. آپ کے ذہن میں جو ہے وہ مطلب ایک جیسے مضامین کی آیات جو ہیں وہ آپ کو خود آپ کا ذہن جو ہے وہ بتائے گا کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ فلاں جگہ پر بھی گزری ہے، فلاں جگہ پر بھی گزری ہے، فلاں جگہ پر بھی گزری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسلوب ہے قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کا، پڑھانے کا، یا انسان خود جب قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کرے، یہ بہت زبردست اسلوب ہے. اور یعنی کہ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ اگر دیگر مقامات اس مضمون والے انسان کے سامنے نہ ہوں تو وہ مقامات حل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے جو یہ ملکہ جو ہے یہ آپ لوگوں میں پیدا ہونا چاہیے. اور بعض تفاسیر ہیں جو کہ اس اسلوب کی پیروی کرتی ہیں. ان تفاسیر کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ ان کا کرنا، یا ان تفاسیر کی مدد لے کر جو ہے وہ انسان اپنی بیاض کے اوپر آیات جو ہے وہ لکھے، اور پھر آیات کو نکال نکال کر دیکھے. جب کسی جگہ پر پہنچے تلاوت کرتے ہوئے جہاں پر اس نے 3 4 آیات لکھی ہوئی ہیں، آیات کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، پھر وہ ان آیات کو نکال کر دیکھے، پڑھے ان آیات کو اور دیکھے کہ اس آیت کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے.
ٹھیک ہے، اس طرح جب آپ کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہونے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، اب تو میں آیات نکلواتا ہی نہیں ہوں. پہلے میں ترجمہ پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ آیات نکلواتا تھا. یہ شاید مونا نعیم بہن کو پتا ہو، یاد ہو شاید انہیں، کہ پہلے جو ہے وہ جی سر ایسے ہی ہے ترجمہ پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ میں آیات نکلواتا تھا، لیکن طلبہ جو ہے وہ اسے تنگ پڑ جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ لوگ جو ہے وہ اس کی مشق کیا کریں. ٹھیک ہے، اس کی مشق کیا کریں، یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے انسان کو. اچھا جی. سر جو آپ نے تفاسیر کا ذکر کیا کہ ہاں جی، ہاں جی، مطلب جو اس مطلب اسی اسلوب سے ہاں یعنی جی. لکھی گئی ہیں تو سر ان کا بتا دیں وہ کون سی. اس میں عربی کے اندر تو جو ہے وہ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اضواء البیان. اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن. لیکن وہ پورے پورے قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے، وہ منتخب حصوں کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن ان کا اسلوب یہی ہے. اور اردو کے اندر جو ہے وہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے دادا استاد شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے احسن الکلام. احسن الکلام وہ جو ہے وہ آپ لیں، وہ دیکھیں، انشاءاللہ وہ کفایت کر جائے گی انشاءاللہ. جی امجد بھائی. جی انشاءاللہ سر جزاک اللہ. یہ شیخ صاحب جو آپ کا اسلوب تھا پہلے سیمسٹر میں، میرا خیال ہے اگر آپ اس پہ بہت زیادہ نہیں تو چلیں تھوڑا سا ہی اس سے یہ مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے 4 سالوں میں پورے قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھنا ہے، ہوں. کیونکہ ترجمہ تو موجود ہے ایپس کے اندر، ٹرانسلیشن موجود ہے. جی جی. اور اگر میرا خیال 1 2 سیمسٹر ہم اور پڑھ لیں تو کسی حد تک ہم خود بھی چیزوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں. مگر یہ جو آپ نے ابھی اسلوب بتایا میرا خیال ہے یہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے. اگر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہاں جی. بہت زیادہ نہیں تو اصل تھوڑی میں بہت مشقت کرنا. امجد بھائی، اصل میں نا یہ ہوتا ہی ہے کہ مطلب جب ہم اساتذہ سے بھی پڑھتے ہیں نا تو پورے قرآن کے اندر اس طرح نہیں کیا جاتا. اساتذہ جب پڑھاتے ہیں تو پڑھاتے ہوئے پورے قرآن مجید کے اندر اس طرح مشق نہیں کرواتے، بلکہ وہ ابتدائی جو کچھ حصہ ہے قرآن مجید کا اس میں اس کی مشق کرواتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ طالب علم کے اندر خود یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. طالب علم کے اندر خود یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں مطلب کس طرح جو ہے وہ آیات کو آیات سے کس طرح ریلیٹ کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ اس کے ذہن میں جو ہے نا وہ پھر یہ عمل جو ہے اس کے ذہن میں خود بخود ہونے لگ جاتا ہے. تو مطلب اس کی جو ہے وہ مشق کرنی پڑے گی. اس کی آپ تھوڑا سا یعنی کہ اگر مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اب ویسے بھی چونکہ ہم اب تو سمسٹر کے اختتام پر ہیں تو اب تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس آپ لوگوں کو میں جو اس طرح کی کچھ فوائد جو ہیں تفسیر سے متعلق یہ بتاتا ہوں، یہ بھی جو ہے وہ مطلب یاد رکھنے والی اور قیمتی باتیں ہوتی ہیں. ان کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا کریں. باقی ترجمے سے گزارنا جو ہے نا، ترجمہ پڑھانا، ترجمہ یاد کروانا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. نہ ہی ترجمے کو یاد کیا جا سکتا ہے. ترجمہ جو ہے وہ رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے. ترجمے کو رٹا نہیں لگایا جا سکتا. ترجمہ جو ہے وہ سیکھنے کی چیز ہے. ترجمہ ایک فن ہے. ترجمہ ایک فن ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر ہم کوئی مشکل آتا ہے قرآن میں سے، کوئی مقام آتا ہے، ہم اس کو کس طرح حل کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو کل ہم نے بات کی آدم علیہ السلام والے معاملے میں، اب یہ جو چیز آپ کو میں نے اس مقام پر جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اس مقام پر کام آئے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک قاعدہ ہے جو کہ پورے قرآن کی تفسیر میں آپ کے کام آئے گا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی جی. شیخ. ہاں. تو اصل میں یعنی کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے صرف جو میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں صرف وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اسلوب جس طرح ہم ترجمے سے گزر رہے ہیں، جس طرح ہم مقامات کو حل کرتے ہیں، جس طرح ہم جو ہے وہ یہ تعامل جو ہے نا اسلوب، یہ جو تعامل ہے ترجمے کا یا یہ جو ترجمے کا اسلوب ہے، یہ بذات خود ایک سیکھنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ اس میں دیکھیں نا اپنی کورس آؤٹ لائن میں، اس کے اندر میں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کورس آؤٹ لائن کے اندر کہ یہ جو کورس کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ترجمے سے اس طرح گزارا جائے کہ آپ کو ترجمہ کا اسلوب جو ہے وہ اس کا اندازہ ہو جائے کہ ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے، تفسیر قرآن مجید کی جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے. باقی آپ نے بات جو کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ تفاسیر بہت ساری موجود ہیں، تراجم موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ
ان سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا. تو بات یہ ہو گئی کہ یہاں پر نشانی سے مراد جو ہے وہ فرمائشی معجزات ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں لے کر آتے. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں آ گئی وہ بینہ، وہ واضح بیان کہ جس کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ہے. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم اس کتاب کو بھیجنے سے پہلے یا اس رسول کو بھیجنے سے پہلے ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے عذاب کے ذریعے، تو لقالو، پھر یہ قیامت والے دن کہتے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تھا، کہ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول ہی نہیں بھیجا تھا، اگر آپ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہوتا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے، من قبل ان نذل ونخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے. اسی لیے ہم جو ہے وہ اسی لیے ہم جو ہے وہ بغیر رسولوں کو بھیجے اور بغیر کتابوں کو نازل کیے عذاب دے کر کسی کو ہلاک نہیں کرتے. باقی یہ لوگ جو ہے وہ آپ کی ہلاکت کا انتظار کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں جو حوادث زمانہ ہیں ان کے منتظر ہیں. تو قل، آپ بھی کہہ دیجئے کہ کل متربص، سارے ہی انتظار کر رہے ہیں، تو فتربصوا، تم بھی انتظار کرتے رہو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہیں جو کہ درست راستے اور سیدھے راستے والے لوگ ہیں، اور کون ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، کون ہیں جو کہ اپنے مقصد کو پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ 17واں پارہ ہے اور سورہ انبیاء ہے، مکی صورت ہے. اور اس صورت کے اس صورت کا جو پچھلی صورت کے ساتھ ربط ہے وہ کئی اعتبار سے ہے، اور مطلب کئی طرح سے علماء نے ان دونوں صورتوں کے درمیان ربط کو بیان کیا ہے. لیکن جو موٹی سی بات ہے وہ یہی ہے کہ اس پچھلی صورت کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا قیامت کے احوال کا، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. یہ سارے قیامت کے احوال بیان ہو گئے تھے، تو اب یہاں پر بتائے گا کہ اقترب للناس حسابهم. اب یہ سب کچھ جو کہ پچھلی صورت میں بیان ہوا یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، یہ چیز بالکل قریب آ لگی ہے، یہ چیز جو ہے وہ کوئی اب زیادہ دور نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی رب بیان کیا ہے کہ پچھلی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے توحید کے بیان پر بہادری دلائی، توحید کے بیان پر تشجیع دلائی. تو اب جو ہے وہ دیگر انبیاء کا ذکر کر کے تو توحید کے بیان پر تشجیع دلائے گا. یہ دونوں صورتوں میں ربط ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باقی اس صورت کا جو پہلا باب ہے، اس صورت کا دعویٰ جو ہے وہ ہے تذکیر الغافلین. تذکیر الغافلین، جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو یاد دہانی کروانا، ان کو تذکیر کروانا. ٹھیک ہے، ان کو ان کی غفلت سے جگانا. پہلا باب جو ہے وہ پہلی 15 آیات پر مشتمل ہے. اللہ اکبر. فرمایا اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، لوگوں کے حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آن لگا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اعراض کر رہے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے، وہ اعراض کرنے والے ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ بسبب غفلتهم،
وہم معرضون، اور وہ اعراض کیے ہوئے ہیں، فی غفلتن، بسبب غفلتن، اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس بات سے اعراض برتے ہوئے ہیں کہ ان کا جو حساب کا وقت ہے وہ قریب آ رہا ہے، وہ قریب آنے لگا السلام ہے۔ علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام۔ شیخ میری میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. سورۃ طٰہٰ کے بعد آپ کون سی سورۃ آپ نے شروع کی ہے؟ سورہ طٰہٰ کے بعد ہم نے شروع کی ہے جی سورہ انبیاء۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک۔ ویسے ہم رینڈملی تو نہیں پڑھ رہے صورتیں، ہم تو ترتیب سے ہی پڑھ رہے ہیں عرفان بھائی۔ سورہ طٰہٰ کے بعد جو سورت ظاہر ہے وہی شروع ہوگی نا۔ جی شیخ، جی جی. بارک اللہ فیک۔ آپ کافی اچھا دنوں شیخ، وہ نا بعد جی 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 بولیں۔ امام، میری نا چھوٹی سسٹر کی شادی تھی، اچھا اچھا اچھا۔ تو اس کے والے سے ظاہری بات ہے وہ بیٹیوں کا کرنا ہو تو بڑے مصروفیات ہو جاتی ہے نا. چلیں اللہ تعالیٰ سلام۔ تو اس تقریباً 2 ہفتے اس میں بزی رہا ہوں. جی تو جی۔ یہ ہے کہ وہ نا امام ابن تیمیہ کا جو رسالہ تھا، تفسیر کیسے کریں کائنڈلی، وہ تو شاید گروپ میں شیئر کر دیجیے گا. کون سا رسالہ؟ وہ جو اصول تفسیر تھی؟ جی جی، اصول تفسیر میں. تو وہ پی ڈی ایف میں چاہیے آپ کو؟ جی جی، پی ڈی ایف میں شیئر کر دیجیے. اچھا یار عرفان بھائی، آپ ماشاءاللہ آئی ٹی کی فیلڈ کے بندے ہیں آپ تو، مجھے آپ سے کہنا چاہیے یہ تو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ نہیں، مجھے اس کا ایگزیکٹ نام بھی نہیں تھا نا یار، بھول اچھا گیا چلیں تھا. چلیں ٹھیک، اس کا نام ہے مقدمۃ فی اصول التفسیر، مقدمہ فی اصول ٹھیک، التفسیر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں سرچ کر لوں گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک۔ اللہ اکبر۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من ذکرن، کوئی بھی ذکر، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی نصیحت نہیں آتی ان کے پاس، من ربہم، ان کے رب کے پاس سے، محدثن، جو کہ نئی نئی آتی ہے، نئی آنے والی، یعنی کہ ذکر ان کی صفت ہے محدثن، محدث اس اعتبار سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی آتی ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدثن، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی، الا، مگر یہ کہ استمعوہ، یہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اس حال میں کہ یہ کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر یا تو یہ کہ اس کو سنتے ہیں اور اس کو سننا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ غیر ارادی طور پر ہوتا ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ اپنی غفلت کی حالت میں ہی سنتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ الا استمعوہ وہم یلعبون، یہ جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو یہ سنتے ہیں اس حال میں کہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ استہزاء کر رہے ہوتے ہیں۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور سرگوشیاں کی چھپ چھپ کر ان لوگوں نے جو ظالم ہیں۔ کیا سرگوشیاں کی؟ آپس میں انہوں نے یہ سرگوشیاں کی کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تو نہیں ہے مگر تم ہی جیسا ایک بشر ہے۔ حل جو ہے نا وہ ان کے معنی میں ہے، ان نافیہ کے معنی میں ہے، حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ تو افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم لوگ اس جادو کے پاس جا رہے ہو، اس جادو کی تصدیق کر رہے ہو، وانتم تبصرون، اور حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ جادو ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی کو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ اب چھپ چھپ کے جو ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے یہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، اور چھپ چھپ کے یہ کیا جو ہے وہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا پردہ جو ہے وہ فاش کر دیا، ان کا پول جو ہے وہ کھول دیا، تو وہ حیران ہو گئے، وہ حیران ہو گئے اس بات پر کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تمہاری ساری حرکتوں کا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو انہوں نے کہا، قال، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا،
ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، میرا رب وہ ہے جو کہ ہر بات کو جانتا ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو۔ وهو السمیع العلیم، وهو السمیع للاقوال العلیم للاحوال، وهو السمیع للاقوال العلیم للاحوال، اور میرا اللہ جو ہے وہ اقوال، تمام تر اقوال کو سننے والا اور تمام تر احوال کو جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سیرت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو علوم ہیں، علوم سیرت جن کو کہا جاتا ہے، علوم سیرت، ان میں سے ایک علم ہے دلائل النبوہ کا۔ دلائل النبوہ، دلائل النبوہ جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے جو دلائل ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کس طرح ثابت کیا جاتا ہے، کس طرح اس بات کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ لوگ اس کو نبی مان لیتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو آپ مان لیتے ہیں؟ نہیں سر۔ نہیں مانتے نا؟ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مطلب مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ زمانی اعتبار سے آپ کے قریب تھا، زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی۔ یہ تو ہمارے ادھر پنجاب میں بھی آتا ہے، یہاں پر ہمارے شہر میں بھی آیا، وہ ادھر نوکری کرتا رہا، اور پھر یعنی کہ اس ہمارے خطے کا تھا نا، تو وہ زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی ہمارے قریب تھا، لیکن اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس کو ہم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ زمانی اعتبار سے بھی اور مکانی اعتبار سے بھی ہم سے دور ہیں، مطلب آپ کو گزرے ہوئے جو ہے وہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اور مکانی اعتبار سے بھی آپ عرب کے اندر تھے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس بات کا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ سچی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کو میرا سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جی سر، سوال سمجھ آ گیا۔ ہاں، تو یعنی کہ یہ آخر کوئی ایسی کوئی ایسی جو ہے وہ میتھڈولوجی ہونی چاہیے نا، کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ ثابت کرتے ہوں کہ یہ رسول جو ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے، یہ نبی جو ہے ان کی نبوت سچی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علم ہے، جس علم کے اندر یہ چیز ثابت کی جاتی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص ہے، جس کی نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ درست ہے، سچا ہے، اس علم کو کہتے ہیں دلائل النبوہ، جو کہ انبیاء کی اور خاص طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دلائل سے جو علم جو ہے وہ بحث کرتا ہے۔ تو یہ ایک مستقل فن ہے، اس کے اوپر مستقل کتابیں ہیں، اور بہت کچھ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی، اور یہاں پر بھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ علم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہیں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ امپوسٹر ہو، وہ اپنے آپ کو نبی ظاہر کر رہا ہو اور حقیقت میں وہ نبی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی، وہ اس کی جو ہے وہ خواہش یہ ہوگی کہ میں لوگوں کی نظر میں لوگوں کی نظر میں میرا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بڑھ جائے، لوگ جو ہے وہ میرے بارے میں مطلب میرے بارے میں وہ جو ہے وہ بڑے سے بڑا اعتقاد رکھیں، میرے بارے میں وہ بڑے سے بڑی بات جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں موجود ہو۔ لیکن یہ بات کرنا کہ وہ یہ کہے کہ یہ، مطلب مثال کے طور پر اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی خبر پتہ چلی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نے خود سے جو ہے وہ میں جانتا ہوں تمام چیزوں کو، بلکہ یہ میرے رب کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس علم کی نسبت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کرے،
تو اس طرح کے جو مواقف ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں وہ بہت سارے ہیں. اس طرح کے جو واقعات ہیں اللہ کے نبی کی سیرت میں وہ بہت سارے ہیں. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے، مطلب آپ کی نبوت پر جو استدلال کیا جاتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے بھی استدلال کیا جاتا ہے بعض وقت. باقی جو ہے وہ ایک ایک عبارت ہے، وہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے شرح عقیدہ طحاویہ میں، اور اس سے پہلے ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، اور بھی کچھ علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ النبوۃ اما ان يدعيها اصدق الصادقین او اکذب الکاذبین. یہ جو نبوت ہے نا، نبوت کا دعویٰ دو ہی طرح کے لوگ کرتے ہیں. نبوت کا دعویٰ دو ہی طرح کے لوگ کر سکتے ہیں، یا تو اصدق الصادقین یا اکذب الکاذبین. وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا تو وہ سب سے بڑھ کر سچا شخص ہوگا، اور یا پھر وہ سب سے بڑھ کر جھوٹا پرلے درجے کا کذاب شخص ہوگا. آپ کو اس بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر. سر یہ بات شاید آپ نے پہلے بھی ذکر کی تھی ایک دفعہ. اچھا، جی پھر مجھے ایسا لگتا ہے. ابھی کر لیں یا ابھی چھوڑ دیں اس کو؟ نہیں مطلب ویسے میں نے بات کی ہے کہ سمجھ اچھا آ اچھا. گئی ہے. جی. ہاں، اب دیکھیں نا، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہے نا. یا تو وہ مطلب جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یا تو وہ واقعتاً نبی ہے، اور اگر وہ واقعتاً نبی ہے تو وہ اصدق الصادقین ہے، مطلب وہ عام قسم کا سچا بھی نہیں ہوگا، وہ سچوں میں سب سے بڑھ کر سچا ہوگا. اور دوسری جو پاسبلٹی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا جھوٹ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میں نبی ہوں. تو اس صورت میں یہ شخص جو ہے وہ اکذب الکاذبین ہوگا، اکذب الکاذبین. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو امجد بھائی؟ جی سر. ہوں. جی شیخ صاحب. النبوۃ اما ان يدعيها اصدق الصادقین او اکذب الکاذبین ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاہلین. اور جو شخص ان دونوں لوگوں میں فرق نہیں کر سکتا، اصدق الصادقین میں اور اکذب الکاذبین میں، جو بندہ فرق نہیں کر سکتا وہ اجہل الجاہلین ہے. ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے. کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ اب ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں بھی سچے میں اور جھوٹے شخص میں فرق کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کے کردار کو دیکھ کے، لوگوں کے احوال کو دیکھ کر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی فلاں بندہ جو ہے اس کے ساتھ معاملہ مت کرو، اس بندے کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. فلاں بندہ جو ہے وہ بہت اچھے کردار کا بندہ ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ ایماندار ہے، فلاں بندہ جو ہے یار وہ بس اچھا بندہ نہیں ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی تو یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم ایک رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں نا. جی جی سر. سر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص اصدق الصادقین ہو اس میں اور جو شخص اکذب الکاذبین ہو، ان میں کتنا بڑا فرق ہوگا؟ ان میں کتنا بڑا فرق ہوگا ان دونوں کے احوال میں، ان دونوں کی سیرت میں، ان دونوں کے حالات میں، ان دونوں کی زندگی کے واقعات میں؟ چھوٹا فرق نہیں ہوگا، بہت بڑا فرق ہوگا. تو جو بندہ اصدق الصادقین اور اکذب الکاذبین میں فرق نہ کر سکے وہ کیا ہے؟ اجہل الجاہلین. اجہل الجاہل. الجاہلین. بارک اللہ فیکم. تو اسی لیے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قادیانیت پر رد کرے، یا قادیانیت کا جو شخص سد باب کرنا چاہتا ہے، وہ ایک کام کرے. وہ کیا کرے؟ وہ غلام احمد قادیانی کی سیرت جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرے. وہ کیا کرے؟ غلام احمد قادیانی کی سیرت جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرے، بس. اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حل فہمتم ام لا؟ یا ایوہ الناس. جی سر. تو اب یہ دیکھیں، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اضغاث احلام، یہ تو بس پرا گندہ قسم کے خیالات ہیں. جی امجد بھائی. یہ شیخ صاحب، یہ مؤلف کا نام کیا بتایا آپ نے؟
کس کے مؤلف کا؟ یہ جو بھی آپ نے یہ جو دلائل نبوت کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، یہ آپ نے ایک نام دیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی. نہیں 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 نہیں، سر، آپ نے میرے کو دلائل نبوہ سر پہ وہ آپ آپ نے عقیدہ تحاویہ کے اچھا 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 مسئلے کی اچھا بات اچھا، کر رہے ہاں، ہیں، ابن تو اس ابی لیے آپ نے العز مسئلہ. شرح عقیدہ طحاویہ، جی شرح عقیدۃ الطحاویہ لابن ابی العز الحنفی. ابن ابی العز الحنفی، یہ عقیدہ طحاویہ جو ہے اس پر ان کی شرح ہے، شرح عقیدۃ الطحاویہ، بہت اچھی شرح ہے، یہ مدارس کے نصاب میں بھی ہے. ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ تعالی. اچھا جی، ویسے دلائل النبوہ کے اوپر مستقل کتابیں ہیں، مستقل، یہ ایک علوم سیرت میں سے ایک علم ہے دلائل النبوہ، اس پر الگ سے مستقل کتابیں ہیں. اور یعنی کہ یہ بڑا ایک زبردست فن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اس بات، اس کے اوپر باقی تمام دین جو ہے وہ اس پر اس کی بنیاد اس پر کھڑی ہے. دیکھیں، قرآن کا قرآن ہونا اور دین کا دین ہونا، شریعت کا شریعت ہونا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب کی بنیاد اس بات پر کھڑی ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات کو علماء کئی طریقوں سے ثابت کرتے ہیں، کئی ایسے یعنی کہ طرق ہیں، طرق الاستدلال ہیں کہ جن کے ذریعے وہ اس کو ثابت کرتے ہیں. پھر ہر طرق میں سے ہر طریقے کے نیچے بہت سارے دلائل ہیں، تو یہ ایک الگ جو ہے وہ علم ہے، علم دلائل، علم دلائل النبوة. اچھا جی، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما ارسل الاولون. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اضغاث احلام، یہ تو بس پراگندہ خیالات ہیں. بل افتراہ، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اس نے خود ہی گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو شاعر ہے، مطلب خود ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم ان کو کیا کہیں. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کا جو ہے وہ رد کرنا جو ہے یہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر الزام لگانا جو ہے یہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ عناد کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے، عناد کی بنیاد پر، کیونکہ اگر یہ علم کی بنیاد پر ہوتا تو کم از کم کسی ایک بات کے اوپر یہ لوگ اکٹھے تو ہوتے نا. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما ارسل الاولون. بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، پرانے خیالات ہیں. بل افتراہ، بلکہ اس نے خود سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہے. تو فلیأتنا بآیۃ، اس کو چاہیے کہ ہمارے پاس نشانیاں لے آئے، نشانی لے آئے، معجزہ کوئی لے آئے. کما ارسل الاولون، جس طرح کے پہلے انبیاء جو ہے وہ نشانیاں لے کر آیا کرتے تھے. اب اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ پہلے جو جن کو ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا انبیاء کو، تو ان پر کون سا ان کی قومیں ایمان لے آئیں؟ تو یہ کون سا کوئی الگ نسل کے لوگ ہیں؟ یہ بھی پچھلے انبیاء پر جو ہے وہ ہم نے ان کو ان کی فرمائشی معجزات دے کر بھیجا تو وہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے، تو یہ کون سا لے آئیں گے؟ کیونکہ مسئلہ ایمان لانے یا نہ لانے کا نہیں ہے. ان لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، اصل مسئلہ عناد ہے، عناد. تو فرمایا کہ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بھی وہ بستی کے جن کو ہم نے پھر ہلاک کر دیا. یہ مراد یہ ہے کہ فرمائشی معجزہ آ جانے کے بعد بھی پہلے کوئی بستیاں ایمان نہیں لائی. بستیاں ایمان نہیں لائیں سے مراد یہ ہے کہ بستیوں والے، اہلکناہا کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا. افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ اب ایمان لے آئیں گے؟ پچھلے لوگ تو ایمان نہیں لائے فرمائشی معجزوں کے بعد، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی. یہ پہلا جو ہے نا، یہ اس سوال، یہ جو سب سے آخر میں اعتراض تھا فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، یہ اس کا جواب تھا. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. اور اس سے پہلے اوپر انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ هل هذا الا بشر مثلکم، اب یہ اس کا جواب ہے.
وہ یہ ہے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر آپ انسان ہیں اور بشر ہیں تو یہ آپ پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی رسول بنا کر جن لوگوں کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، مگر ہم نے مردوں کو ہی بھیجا ہے، مراد یہ ہے کہ انسانوں کو ہی بھیجا ہے، مردوں کو ہی بھیجا ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے اہل مکہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، اگر تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے تو اہل ذکر سے تم دریافت کر لو۔ اہل ذکر سے مراد جو ہے وہ اہل تورات ہیں، تورات والے اہل کتاب مراد ہیں، کہ چونکہ تم ان کو انبیاء کے احوال کے بارے میں معرفت ہے، تو اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پچھلے انبیاء جو ہیں وہ انسان تھے یا نہیں تھے، تو تم جو ہے وہ کن سے پوچھ لو؟ اہل تورات سے سوال کر لو۔ جی امجد بھائی۔ جی شیخ صاحب، یہ مکی صورت ہے اور یہ اہل مکہ اس کے وہ مخاطبین ہیں۔ تو اہل مکہ تو حضرت اسماعیل کے بعد وہاں پہ تو کوئی نبوت ان کے پاس نہیں تھی، کوئی نبی ادھر نہیں آئے تھے، ہوں، وہ تو صرف یہود کی طرف تھے۔ تو یہاں سے ان آیات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ سارے ان انبیاء کے بارے میں جانتے تھے پہلے سے، مگر نہیں، پھر انبیاء ہم کے دیکھتے بارے ہیں میں کہ وہ کئی جانتے تھے، چیزیں انبیاء کے بارے میں جانتے تھے سارے قریش جو ہیں وہ انبیاء کے بارے میں جانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اور مطلب قریش جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ وہی پوری دنیا سے کٹ کر کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، نہیں ایسا نہیں تھا، ان کے تعلقات تھے، اب یہود کے ساتھ تعلقات تھے، وہ تجارت کے لیے جاتے تھے، شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، ٹریول کرتے تھے، پورے عرب سے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر مکہ میں آتے تھے حج کے موقع پر، اس کے علاوہ بھی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ان کو انبیاء کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کی طرف منسوب کرتے تھے، ابراہیمی دین کے شاعر جو ہیں وہ، اب دیکھیں نا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی حج جو ہے وہ ہوتا تھا، حج کا سلسلہ تھا، جاری تھا۔ اب سوچیں نا کہ حج جو ہے وہ ان میں کہاں سے آیا تھا، حج کہاں سے ان میں چل رہا تھا حج؟ وہ تو انبیاء کے آثار تھے، وہ انبیاء کے طریقے تھے، سابقہ انبیاء کے، تو وہ باقی تھے کچھ نہ کچھ ان کے آثار۔ ٹھیک ہے ان کے اندر بہت زیادہ انحراف آ گیا ہوا تھا، عقیدے کے اندر بہت زیادہ شرک اور بت پرستی اور بہت کچھ جو ہے وہ آ گیا ہوا تھا، لیکن بہرحال انبیاء کے آثار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ باقی تھے، ٹھیک ہے، تو انبیاء کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے۔ تو پھر بھی کہا کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، کیونکہ جو اہل کتاب ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں علماء تھے، یہ لوگ تو بالکل جہلا قسم کے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں اہل کتاب جو ہیں وہ اہل علم تھے، ان کے ہاں جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا، ان کے ہاں جو ہے وہ انبیاء کے آثار تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سیرت کے اندر اکثر سیرت کی کتابوں میں آپ کو شروع میں ہی یہ واقعہ ملے گا، جو ورقہ بن نوفل والا واقعہ ہے، ورقہ بن نوفل والا واقعہ ہے، وہ کیسا عجیب واقعہ ہے، مطلب انسان حیران ہو جاتا ہے ورقہ کی بصارت اور بصیرت پر، حالانکہ ورقہ جو ہے وہ اس وقت اندھے تھے، بالکل بوڑھے تھے اس وقت، جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ کے پاس لے کر گئی ہیں، تو اس وقت وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے، لیکن آپ ان کی بصیرت جو ہے وہ دیکھیں آپ، کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوا اس موقع پہ، تو ان کو یہ بات، ان کے اندر یہ بصیرت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ پتہ ہے کسی کو؟ وہ جی سر وہ تھوڑا احوال جانتے تھے نا، کیا کرتے پرانے تھے؟ احوال جانتے تھے نا کہ جب حوال بھی جانتے تھے اور عبرانی آ، زبان جانتے تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، اور عبرانی زبان میں جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں وہ لکھا کرتے تھے، ان کے ساتھ واقفیت تھی ان کو، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ کان یکتب العبرانی یا اس طرح کر کے۔ تو اسی طرح پھر وہ جو ہرقل تھا، ہرقل کے ساتھ جو ابو سفیان کا مکالمہ ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ بھی مشہور قصہ ہے۔ تو وہ جو ہرقل ہے وہ تو بس اللہ تعالیٰ عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اپنی بدبختی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا سکا، ورنہ وہ جو اس نے سوالات اور ان کے جو جوابات دیے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کیا شخص تھا، بہت صاحب علم لوگ تھے وہ لوگ جو اہل کتاب تھے۔ تو ان کے مقابلے میں یہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ لوگ بالکل ہی بدو تھے، بالکل ہی گنوار تھے، مطلب ان کے ہاں جو ہے وہ ان کی فطرتیں جو ہیں وہ یعنی کہ
فطرت کے قریب تھے یہ لوگ، لیکن یہ ہے کہ علوم کے اعتبار سے اور معرفت کے اعتبار سے یہ لوگ ان کے مقابلے میں بہت پیچھے تھے. چلیے یہاں سے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی تھک گیا ہوں.